بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی عالمہ تھی۔ وہ محلے کے بچوں کو مفت میں تعلیم دیتی، جبکہ مجھے آج کل کی ماڈرن لڑکیاں پسند تھیں، اور میری بیوی ہر وقت اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی تھی، نقاب کے بغیر گھر سے باہر ہی نہ نکلتی۔ اس لیے میں نے اپنے ایک دوست کی بیوی جو بہت ماڈرن تھی، اس کے ساتھ دوستی لگا لی۔ وہ بھی مجھ سے دوستی کر کے اپنے شوہر سے بے وفائی کرنے لگی۔ دوستی اتنی بڑھ گئی کہ میں اسے گھمانے کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں لے جاتا۔ میں نے اپنی بیوی کے متعلق اسے ہر بات بتا دی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتی اپنی بیوی پر نظر رکھا کرو، کیونکہ ایسی لڑکیاں دیکھنے میں تو بظاہر شریف لگتی ہیں، مگر اندر سے ان کی حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ایسی لڑکیاں اتنی صفائی سے اپنا کام کرتی ہیں کہ دیکھنے والوں کو ان پر شک بھی نہیں ہوتا۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑتا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی پر پورا اعتماد تھا۔ ایک دن میں اسی سے ملنے جا رہا تھا، اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اس کا فون آیا اور اس نے آنے سے منع کر دیا کہ اس کے گھر میں مہمان آ گئے ہیں۔ میں غصے سے واپس گھر چلا گیا۔ ابھی میں نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ میری بیوی تو… میرا نام فاروق ہے۔ میں کافی تعلیم یافتہ ہوں اور پیشے سے سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں بہت ہی خوبصورت بھی ہوں۔ اسکول لائف سے لے کر اب تک ہزاروں لڑکیاں میری دیوانی رہی تھیں۔ ایک وجہ میرے ماں باپ کی امیری بھی تھی، اور ہم بہت امیر تھے۔ میں اپنے گھر میں تھا بھی ایک ہی۔ میری 2 بہنیں تھیں اور میں اکلوتا اور سب سے چھوٹا تھا۔ میری 2 بہنوں کی شادی خالہ کے بیٹوں سے ہوئی تھی، اور وہ باہر کے ملک میں رہتی تھیں۔ جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو مجھے ایک بہترین کمپنی میں جاب مل گئی۔ تب میرے گھر والوں کو میری شادی کی جلدی ہونے لگی، جبکہ میں آزادانہ مزاج کا مالک تھا اور ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میرے امی ابو کو میری شادی کرنی تھی۔ امی نے میری پسند پوچھی تو میں نے منع کر دیا کہ میں کسی کو پسند نہیں کرتا۔ امی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ تب میں نے ان سے ان کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ میں بھی کندھے اٹھا کر چلا گیا۔ اگلے دن امی نے میرا منہ میٹھا کروایا۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب میں میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ میری 2 ماہ پرانی دوست فردوس سے کر دیا ہے۔ میں نے امی سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ امی نے بتایا کہ میں جانتی تھی کہ تم بہت شرمیلے ہو، کبھی بھی اپنی پسند اپنے منہ سے نہیں بتاؤ گے، اس لیے میں نے تمہارے دوست سے تمہاری پسند پوچھی تو اس نے تمہاری افیئر کے بارے میں مجھے بتا دیا تھا اور لڑکی کا نمبر بھی دے دیا تھا۔ میں نے اس لڑکی فردوس سے بات کی تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کی ماں سے بھی میں نے بات کر لی ہے۔ کچھ دنوں بعد بات پکی کرنے جائیں گے۔ یہ سب سنتے ہی میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے اس دوست پر شدید غصہ آیا کہ اس نے کیوں میری ماں کو فردوس کے متعلق بتایا۔ میں نے امی کو اس شادی کے لیے صاف انکار کر دیا اور جھوٹ بولا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ میرے پیچھے پڑی تھی، میں صرف اس کا دوست ہوں۔ میری بات پر امی سکتے میں آ گئیں اور بولیں کہ اگر وہ تمہیں پسند کرتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ وہ بہت پیاری ہے۔ لیکن میں نے امی کو صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں فردوس سے شادی نہیں کروں گا۔ میری بات پر امی الجھ گئیں اور بولیں کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں گی، اور مجھ سے بولیں کہ بیٹا تمہیں کوئی بھی لڑکی پسند ہو تو بتا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے گہرے سانس لیے۔ بے شک میری دوستی اور افیئر بہت سی لڑکیوں سے رہے تھے، پر میں اپنی شریک حیات ایک شریف لڑکی کو بنانا چاہتا تھا، جو اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ کردار کی بھی مضبوط اور خوبصورت ہو۔ مجھے ایک باحیا لڑکی سے شادی کرنی تھی، اب وہ بھی اپنی پسند سے ڈھونڈ لیں۔ میرے کہنے پر امی خوش ہو گئیں اور میری بات پر بولیں کہ مجھے تم سے ایسی ہی فرما برداری اور شرافت کی امید تھی۔ دیکھنا میں تمہارے لیے ایک باپردہ اور شریف لڑکی ہی ڈھونڈوں گی، جو بالکل چاند جیسی حسین ہوگی۔ میں بھی خوش ہو گیا تھا اور امی بھی خوش ہو گئی تھیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب امی نے ایک لڑکی کو میرے لیے پسند کیا اور مجھے بتایا کہ لڑکی نے عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے اور پردہ کرتی ہے اور بہت شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، آنکھوں میں بھی حیا ہے۔ میں اس کی اتنی تعریفیں سنتے ہی اسے دیکھنے کو بے چین ہوا تھا۔ تب امی نے مجھے اس کی تصویر دکھائی اور میں اس کی تصویر دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے اپنی رضامندی دے تو دی، امی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر ایک چھوٹی سی رسم کے بعد میری بہنوں سے پوچھ کر شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور اگلے ماہ کی تاریخ طے تھی۔ میں بھی اپنی شادی سے بہت خوش تھا۔
جن لڑکیوں سے میرے افیئر تھے اب وہ لڑکیاں کافی پریشان تھیں اور کچھ تو مجھے بددعائیں بھی دے رہی تھیں کہ تم جیسے ہو تمہیں ویسے ہی بیوی ملے، دیکھنا تمہاری بیوی کے بھی بہت سے لڑکوں کے ساتھ چکر ہوں گے۔ مجھے ان لڑکیوں پر غصہ تو بہت آیا، میں نظر انداز کر گیا۔ بھلا ان لڑکیوں کا میری ہونے والی بیوی سے کیا مقابلہ، جو حسن اور شرافت میں اپنی مثال آپ تھی۔ دن تیزی سے گزرے اور میری شادی کا دن آ گیا۔ میری جان سے پیاری ریحانہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ اس کے منہ پر گھونگھٹ تھا۔ گھر آ کر مختلف رسومات ہوئیں۔ سب گھونگھٹ کے نیچے سے ہی میری بیوی کا چہرہ دیکھتے اور منہ دکھائی کا تحفہ دینے لگے، مگر مجھے چہرہ نہ دیکھنے دیا۔ پھر میری بیوی کے آرام کا خیال کرتے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا، لیکن مجھے باہر ہی روک لیا اور پھر 3 گھنٹے سے پہلے مجھے کمرے میں نہ جانے دیا اور پریشان کیا۔ جب میں کمرے میں گیا تو دیکھا کہ میری بیوی پلنگ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس نے منہ پر گھونگھٹ ابھی بھی ڈالا ہوا تھا۔ میں آرام سے اس کے پاس بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ 14ویں کا چاند لگ رہی تھی۔ وہ حسن کے ساتھ بہت شریف اور پاک باز بھی تھی۔ یہ بات مجھے اندر تک سرشار کر رہی تھی۔ جب وہ اچانک اٹھ بیٹھی اور فوراً سیدھی ہو گئی، میں اسے دوستی کا آغاز کر کے دوستانہ انداز میں باتیں کرنے لگا۔ پھر ولیمے کے بعد میری بہنیں واپس اپنے سسرال دوسرے ملک چلی گئیں۔ میرا بھی آفس جانا شروع ہو گیا۔ میری بیوی 5 وقت کی نمازی اور عبادت گزار تھی اور عالمہ بھی تھی۔ کچھ دن بعد میری بیوی بولی کہ میں محلے کے بچوں کو مفت تعلیم دینا چاہتی ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں نے اجازت دے دی۔ محلے کے بچے دن کے وقت میری بیوی کے پاس آنے لگے تھے، مگر اب میں نے ایک بات نوٹ کی تھی جو مجھے بہت بری لگی تھی۔ میری بیوی دیکھنے میں تو بہت حسین تھی، مگر وہ ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی، زیادہ میک اپ بھی نہیں کرتی تھی، سادی سی بن کر رہتی تھی، جبکہ مجھے ماڈرن لڑکیاں پسند تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اب مجھے اپنی بیوی سے الجھن ہونے لگی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے جب میرے آفس میں میری ایک اور لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ وہ کافی ذہین لڑکا تھا اور اچھا لڑکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی مضبوط ہوتی گئی اور پھر وہ دوستی گھر تک چلی گئی۔ جب میرے دوست نے میری بیوی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ میری بیوی غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی، وہ پردہ کرتی ہے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا اور بتایا کہ ہم تو ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور میری بیوی تو خاصی ماڈرن ہے۔ اس نے ایک روز مجھے اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا۔ میں آفس سے سیدھا اس کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ اس کی بیوی نے مجھے ویلکم کیا اور میں اسے دیکھتے ہی سکتے میں آ گیا، کیونکہ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے اتنا حسین لباس پہنا تھا کہ میری نظر اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کھانے کے وقت اس کی بیوی بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ بھی ہنسی مذاق اور باتوں میں دلچسپی لینے لگی، مجھ سے بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی، جس کا میرے دوست کو بھی اعتراض نہ ہوا اور وہ بالکل نارمل تھا۔ میں گھر آ کر بھی اس کی بیوی کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ مجھے بہت حیرت بھی ہو رہی تھی کہ میرے دوست کو کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ اگر میری بیوی کسی غیر مرد سے ایسے بے تکلف ہوتی تو میں کبھی برداشت نہ کرتا۔ اس کے بعد بھی میں دوست کے گھر کئی بار دعوت پر گیا اور اس دوران اس کی بیوی اور میری اچھی دوستی ہو گئی۔ اس کا نام نادیہ تھا۔ جب ایک رات میں فیس بک استعمال کر رہا تھا تب میرے پاس میرے دوست کی بیوی نادیہ کی فرینڈ ریکویسٹ آ گئی۔ کچھ ہی لمحے بعد اس کا میسج آ گیا اور میسج پر ہم دونوں کی گفتگو شروع ہو گئی۔ میری بیوی میرے برابر میں ہی سو رہی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور پھر میری اور میرے دوست کی بیوی کی پوری رات بات ہوتی رہی۔ ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں اور ہنسی مذاق کرتے رہے۔ وقت ایسے گزرا کہ علم ہی نہ ہوا۔ ہوش تب آیا جب میری بیوی نے مجھے جاگتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ وہ نیند سے اٹھ کر آئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اب تک جاگ رہے ہیں؟ تو میں نے اسے سوال پوچھا کہ تم اتنی رات کو آخر کیوں اٹھ گئی ہو؟ تو وہ بولی کہ فجر کی اذان بھی ہو چکی ہے اور میں نماز پڑھنے اٹھی ہوں۔ اس کے بعد میں نے گھڑی دیکھی تو احساس ہوا کہ صبح ہو چکی ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ میں آفس کی ضروری فائل پر کام کر رہا تھا۔ جب وہ نماز پڑھنے گئی تو میں نے دوست کی بیوی کو خداحافظ کہا اور خود بھی سونے چلا گیا۔ اگلے دن میں کچھ گھبرایا ہوا آفس گیا کہ کہیں دوست کو پتہ نہ چل جائے، لیکن میرا دوست کوئی اور ہی کہانی لے بیٹھا تھا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اس کا اپنا کسی قریبی دوست کی بیوی سے افیئر چل رہا ہے اور وہ ساری رات اس کے ساتھ فون پر مصروف رہتا ہے، اس لیے نیند پوری نہ ہو سکی۔ یہی تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جب وہ بولا کہ میرا پچھلے 2 ماہ سے افیئر چل رہا ہے اور وہ لڑکی بہت اچھی ہے۔
میں نے حیرت سے اسے دیکھا، مجھے ہنسی بھی آئی۔ اب یہ روز ہونے لگا۔ میرا دوست اپنی بیوی کے سوتے ہی جیسے باہر جاتا، اس کی بیوی مجھے میسج کر دیتی اور پھر ہماری ساری رات بات چیت ہوتی رہتی، اور پھر یہ گفتگو بڑھتی چلی گئی اور بات دوستی سے آگے تک چلی گئی تھی۔ ہم دونوں جب موقع ملتا دن میں بات کرتے اور باہر گھومنے بھی چلے جاتے۔ کل چھٹی تھی اور میرے دوست نے بتایا اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جائے گا، اور میں نے بھی اس کی بیوی سے بات کرتے ہوئے باہر گھومنے کا پلان بنا لیا۔ اگلے دن میں تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگا تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ واپس کب تک آئیں گے؟ مجھے آج پہلی بار اس کا لہجہ کافی عجیب سا لگا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، دیر ہو جائے گی۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں نے اسے وقت دینا بالکل ختم کر دیا ہے، اور آج تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ امی ابو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ تیار ہو جاؤ، تمہیں تمہاری ماں کے پاس چھوڑاتا ہوں اور واپسی پر لیتا آؤں گا، لیکن میری بیوی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ گھر پر ہی رہے گی، بچوں کو سبق دینا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور خود گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر سے نکل کر میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا ہی تھا کہ میرے پاس میرے دوست کی بیوی کا فون آیا اور وہ مجھ سے معذرت کرتے ہوئے بولی کہ اس کے گھر مہمان آ گئے ہیں، اس لیے وہ آج نہیں آ سکتی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں غصے سے واپس گھر چلا گیا، اور چابی سے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ہی مجھے احساس ہوا جیسے گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے اپنے کمرے میں گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں پتھر کا ہو گیا۔ میری بیوی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ بچے باہر بیٹھ کر سبق یاد کر رہے تھے اور میری بیوی ایک دم سے گھبرا گئی تھی، جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ وہ فون کاٹنے سے پہلے ہی بولی تھی کہ فاروق آ گئے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ میرے پوچھنے پر کہ کس کا فون تھا، گھبرا کر بولی کہ میری ایک سہیلی کا فون تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، جبکہ میں اس متعلق سوچنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں ساری باتیں گھومنے لگی تھیں۔ میرے دوست نے دوسری لڑکی سے افیئر چلایا اور اپنی بیوی کو وقت دینا بند کیا، تو اس کی بیوی نے مجھ سے رابطہ کر لیا، اور جب میں نے اس کی بیوی سے افیئر چلایا اور اپنی بیوی کو وقت دینا بند کیا، پھر ایک اور بات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ جس طرح میرا دوست رات کو کمرے سے نکلتا ہے تو اس کی بیوی کمرے میں مجھ سے بات کرتی ہے، اسی طرح جب میں کمرے سے باہر نکلتا ہوں گا تو میری بیوی بھی تو۔ میرا ذہن بھٹکنے لگا تھا۔ میں الجھن سے اپنا سر دبانے لگا۔ مجھے اب سب لڑکیوں کی بد دعائیں یاد آ گئی تھیں۔ تمہاری بیوی کے بھی 10 لڑکوں کے ساتھ افیئر ہوں گے۔ میں نے دکھتے سر کے ساتھ خود کو دلاسا دیا کہ میری بیوی ایسی نہیں، وہ بہت نیک ہے، اور جب رات اس بات کی تسلی کر لی کہ میری بیوی سو گئی ہے تو پھر میں اپنے دوست کی بیوی کا میسج دیکھنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اسے بات کر ہی رہا تھا کہ جب میں نے واٹس ایپ آن کیا، اور یہ دیکھتے ہی میں نے غصے سے لب بھینچ لیے کہ میری بیوی آن لائن ہے۔ اس کے بعد اپنے دوست کی بیوی سے خاک بات کرتا، بلکہ پوری رات میں یہ دیکھتا رہا کہ وہ کب تک آن لائن رہتی ہے، اور پھر جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ آف لائن ہوئی، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد کمرے سے یوں باہر نکلی کہ جیسے گہری نیند سے اٹھ کر آئی ہو۔ مجھے اپنی بیوی سے اب چڑ ہونے لگی تھی، بظاہر دیکھنے میں اتنی نیک۔ میں نے اپنی بیوی کو غصے سے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، بولا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میرا اس دوست پر شک گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس کا افیئر اس کے کسی خاص دوست کی بیوی کے ساتھ چل رہا ہے۔ کہیں وہ خاص دوست میں ہی تو نہیں تھا؟ اور پھر مجھے اپنے دوست کی بیوی نادیہ کی بات یاد آ گئی۔ ایک بار اس نے بھی مجھے میری بیوی کے متعلق یہی کہا تھا کہ اس طرح کی زیادہ نیک بننے والی بیویاں اکثر ہی دھوکے باز نکلتی ہیں۔ یہ سوچتے ہی میری جان نکلنے لگی تھی۔ میں نے خود کو جھٹلایا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر بھی بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں نے اپنے دوست سے اس کی گرل فرینڈ کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتانے سے منع کر دیا۔ میں نے اسے اگلوانے کی بہت کوشش کی، اسے ایک مہنگے ہوٹل میں لے جا کر کھانا بھی کھلایا، مگر وہ اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ میں دن میں بھی اپنی بیوی کو فون کرتا تھا، وہ کسی اور کے ساتھ فون پر مصروف ہوتی، تبھی میرا دوست بھی مصروف ہوتا۔ میرا ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دل و دماغ کو بہت جھٹلایا کہ میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، پر میرا دماغ کسی طور پر نہ مانا، اور پھر میں نے مزید کچھ دن یہی سب دیکھا۔ میری بیوی ساری رات میرے کمرے سے نکلتے ہی آن لائن ہوتی اور صبح تک آن لائن ہی رہتی۔ میں نے اب اس کے ساتھ بات چیت بھی ترک کر دی تھی۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔
یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہونے لگا تو میں نے اس سے روبرو بات کرنے کا سوچا، پر ممکن تھا کہ وہ مکر جاتی، اس لیے مجھے پہلے ثبوت چاہیے تھے۔ اس لیے میں نے اس کا واٹس ایپ یوں سیٹ کیا کہ اس کے میسیجز اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس بھی آئیں اور میں اس کی پوری بات پڑھ سکوں۔ صرف رات ہونے کا انتظار تھا۔ جب میں معمول کے مطابق رات کمرے سے باہر نکلا تو وہ آن لائن ہو گئی۔ اب میں صرف انتظار میں تھا کہ جب اس نے ایک میسیج کیا کہ فاروق باہر چلے گئے ہیں، اب میں بات کر سکتی ہوں، اور اس کے میسیج کرنے کے 2 منٹ کے بعد ہی دوسری جانب سے جواب آ گیا، لیکن جس کو میری بیوی نے میسیج کیا تھا اور جس سے وہ بات کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے یقینی سے ان دونوں کے ساتھ ہونے والے میسیجز پڑھ رہا تھا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں جیسے جیسے اپنی بیوی کے میسیج پڑھتا جا رہا تھا، ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور پھر ڈھلتی رات کے ساتھ مجھ پر کیا گزرا وہ بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میرا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ میں جب کمرے میں گیا تو میری بیوی نے فون رکھ دیا اور فوراً بولی، کیا آپ بھی بہن سے بات کر رہے تھے؟ میں نے اس کی طرف نہ دیکھا، بس خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اگلے دن میرے پاس میرے دوست کی بیوی کا جب میسیج آیا تو میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اسے بلاک کر دیا اور اپنے دوست سے بھی دوستی مختصر کر دی۔ میں نے اب تک اپنی بیوی کو کچھ نہ کہا تھا۔ رات اس کے ساتھ رہتا تھا، باتیں کرتا تھا، دن میں بھی کئی بار فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتا رہتا تھا۔ 1 سال گزرا ہی تھا، میری بیوی کی طرف سے مجھے خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں بہت خوش ہوا تھا۔ اس خوشی کے موقع پر میری بہنیں بھی پاکستان آ گئیں۔ گھر میں دعوت چل رہی تھی اور میں چھت پر بیٹھا تھا جب میرے پاس ایک نیو نمبر سے فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا تھا، وہ میرے دوست کا فون تھا۔ اس نے بتایا کہ کل اس کی شادی ہے۔ آج اس دوست سے سال بعد بات ہو رہی تھی، کیونکہ میں نوکری بھی تبدیل کر چکا تھا، اور اب اس کے منہ سے شادی کا سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیوی نے اسے طلاق لے کر کسی اور مرد سے شادی کر لی ہے اور وہ بھی اب دوسری شادی کر رہا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے مختصر بات کرتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کی اس رات والے میسیجز آنے لگے۔ اس رات میری بیوی واقعی میری بہن سے بات کر رہی تھی اور میری بہن کو بتا رہی تھی کہ روز کی طرح آج فاروق باہر چلے گئے ہیں، اور پھر روتے ہوئے وہ میری بہن کو بتا رہی تھی کہ میرا رویہ اس کے ساتھ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میری بہن اسے جلد سے جلد اولاد ہونے کی دعا کرنے کا کہہ رہی تھی کہ اس سے میاں بیوی کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، جبکہ میری بیوی میری بے وفائی پر رو رہی تھی۔ میری بہن نے مجھ سے بات کرنے کو کہا تو اس نے ڈر کر منع کر دیا کہ نہیں، کہیں فاروق غصہ کر کے دوسری شادی نہ کر لیں۔ اس کا ڈر، اس کی محبت، اس کا رونا دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا۔ اگر میں ساری رات کسی اور لڑکی سے بات کرنے کے لیے جاگتا تھا تو نیند اس کی بھی اڑ جاتی تھی۔ اس نے میری اتنی عزت رکھی کہ اپنے گھر والوں کی جگہ میری ہی بہن کو ہمراز بنایا۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اگر میری بیوی بھی کسی سے رابطہ کر لیتی تو میرا کیا ہوتا۔ میں کبھی بھی اسے برداشت نہ کرتا اور طلاق دے دیتا۔ میری بیوی میرا افیئر کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اس دن میں نے دل سے توبہ کی تھی، اور اب تو ہماری زندگی میں یوں بھی بہار آنے والی ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں۔ پیارے لوگوں، کردار عورت کا ہو یا مرد کا، دونوں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح مرد عورت کے ساتھ کسی اور تعلق کو برداشت نہیں کر سکتا، ویسے عورت بھی نہیں کر سکتی۔